بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ اور ہمارا ایک بڑا خوبصورت سلسلہ یہاں چل رہا ہے، زبان اور اس کا استعمال، اس کے اعمال، اور 3 ویڈیوز اس کی ہو چکی ہیں۔ آج کا ویڈیو اس سے تھوڑا ہٹ کے ہے، یعنی اس سے ایک مماثلت تو رکھتا ہے، لیکن تھوڑا سا پچھلے ویڈیو میں بھی اس کی بات ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ، اور مجھے کچھ فیڈ بیک ملا کہ اس کی اور وضاحت کر دی جائے کہ ہمارا اپنے بچوں کے ساتھ جو بولنا ہوتا ہے، بول چال ہوتی ہے اور انٹریکشن ہوتا ہے، وہ کس ٹون میں ہوتا ہے اور کس فلیور کا ہوتا ہے، کس شدت کا ہوتا ہے یا کس حدت کا ہوتا ہے، یا کس نرمی اور ملائم ایک جو ہے رضائی کی طرح ہوتا ہے ایک سخت سردی کی رات میں، یا جو ہے کس طرح سے ہم اپنے بچوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، خصوصاً اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جس میں ان کی تنبیہ ہو، جس میں انہوں نے کوئی اصول توڑا ہو، یا کوئی اللہ کا حکم توڑا ہو، یا کوئی گھر میں برتن توڑا ہو، یا اور ایسی کوئی بات جس میں انہوں نے کوئی توڑ پھوڑ کی ہو۔ تو اس معاملے میں ہم ان سے کیسے بات چیت کرتے ہیں، یا گھر کے ہمارے اپنے ہر ایک کے اپنے اصول و ضوابط ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے گھر کا اصول ہو کہ کمرے میں آپ کوئی ڈیوائس لے کر چھپ کے نہیں جائیں گے، جو بھی ڈیوائس وغیرہ دیکھنی ہے، جتنی دیر دیکھنی ہے، اپنے سامنے پبلک پلیس میں ہوگی۔ ہو سکتا ہے آپ کا رول ہو اور بہت اچھا رول ہے، تو اس کی وائلیشن ہو گئی ہو، اس کی پاسداری نہ ہوئی ہو، تو اس پہ آپ کیسے ایکشن لے رہے ہیں، اس سے کیسے بات کر رہے ہیں۔ یا آپ کو کچھ اور بات پتہ چلی کہ اس نے ایگزام میں چیٹنگ کی ہے، یا اس نے جھوٹ بولا ہے کہیں پہ، یا اس نے کوئی چیز چرائی ہے، دکان سے اس نے ڈیری ملک چاکلیٹ اٹھا کے جو ہے نا جیب میں رکھ لی تھی، پتہ بھی نہیں چلا تھا، اس کا ریپر ملا آپ کو، جو بھی ایسی کوئی بات ہوئی ہے، پھر آپ کیسے ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، یہ چیز سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور میں آپ کے ساتھ جو بات کر رہا ہوں، میں صرف والدین کے ساتھ بات نہیں کر رہا، آپ کو پتہ ہے میں اساتذہ سے بات کر رہا ہوں، میں تعلیق سے بات کر رہا ہوں، اور چاچا چاچی، ماما مامی، پھپھا پھپھی، خالہ خالو، سب سے ہی بات کر رہا ہوں۔ ہم سب بچوں کے لیے موجود ہیں، سب بچوں کے لیے مینٹرز اور گائیڈز ہیں، اور پوری انسانیت کے بچے ہمارے لیے ہمارے سامنے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ اگر ہم ان چیزوں کا اہتمام کریں گے تو نہ تو صرف ہم بہتر مربی، بہتر والدین بنیں گے، بلکہ بہتر مسلمان بنیں گے، بہتر انسان بنیں گے، اور اپنے بچوں کے لیے بہت ہی بڑی نعمت بنتے چلے جائیں گے، بہت بڑا سایہ بنتے چلے جائیں گے، بہت بڑی طاقت بنتے چلے جائیں گے، ان کو بہتر مسلمان، بہتر انسان بنانے کا ذریعہ بنتے چلے جائیں گے۔ اور یہ بات یاد رہے کہ بچہ جب میں کہہ رہا ہوں تو بچہ 6 مہینے کا بھی ہوتا ہے، 6 سال کا بھی ہوتا ہے، 60 سال کا بھی ہوتا ہے۔ جو 90 سال کے لوگ اگر اس کو سن رہے ہیں تو ان کے 60 سال کے بچے ہیں، ان کو بھی وہ تو بچے ہی رہیں گے، ان کے ایسا تو ہوگا نہیں کہ اب ان کے بچے نہیں ہیں۔ تو لیکن یہ ہے کہ جیسے ہر ایج میں ان کے ساتھ کم از کم کس طرح سے ہمیں بات کرنی ہے، صرف چھوٹوں سے نہیں کی بات نہیں ہو رہی، صرف بڑوں کی بات نہیں ہو رہی، خاص کر لیکن کچھ ایجز آتی ہیں، ٹین ایج آتی ہے اور 3 ایج آتی ہے۔ اب یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ جو 2.5، 3.5، 4 سال تک کے بچے ہوتے ہیں، اس کو 3 ایجرز کہتے ہیں، یہ بھی اسی طرح ایکٹ کرتے ہیں جیسے ٹین ایجرز ایکٹ کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے بھی ایک جو ہے طریقے سے لے کر چلنا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کچھ لوگ 40 سال کی عمر میں بھی ٹین ایجرز کی طرح ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ شاید اگر آپ میرے والدین سے بات کریں تو وہ میرے بارے میں کہیں کہ ہمیں ٹین ایج میں اس نے اتنا تنگ نہیں کیا، اب ہمیں یہ زیادہ تنگ کرتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے ایسی بات ہو، لیکن پہلی چیز کیا ہے کہ اپنے اور اپنے اولاد کے درمیان کا دروازہ بند نہ کریں۔ اور یہ دروازہ والدین بند کرتے ہیں، بچے کا نہیں بند کرتے، بچے کبھی دروازہ نہیں بند کرتے، میں بتا دوں آپ کو، ہمیشہ والدین کی کوتاہی ہوتی ہے، دروازہ بند کرتے ہیں۔ اچھا، میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، میری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے ویڈیوز میں ایسی ٹون نہ ہو کہ آپ بہت غلط ہیں، آپ بہت غلطی کرتے ہیں، یہ ٹون مجھے نہیں اچھی لگتی۔ میں اکثر کبھی ویڈیوز میں بھی دیکھا ہے، اور کچھ اس طرح کے یعنی ٹرینرز ہیں، کاؤنسلرز ہیں، ایٹسیٹرا ہیں، اور وہ بیڈ پیرنٹنگ، اور آپ بہت اتھارٹیرین، مطلب آپ جو بھی کرنے لگتا ہے کہ آپ سے برا پیرنٹ تو کبھی پیدا ہی نہیں ہوا، ایسا آپ کو تصور دیتے ہیں۔ اور ہر آدمی کہتا ہے ہاں یہ تو کمی میرے میں ہے، میں تو بہت برا باپ ہوں، بہت بری ماں ہوں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ بہت اچھے ہیں ماشاء اللہ سے۔ باپ ہونا ہی، ماں ہونا ہی ایک اتنا بڑا عظیم مقام ہے، اور اتنی بڑی
احترام اور عزت کا مقام ہے کہ بذات ہی ایک اللہ کا انعام ہے ہمارے لیے. تو ٹھیک ہے ہم سب سیکھ رہے ہیں, کچھ غلطی کوتاہی بھی ہو جاتی ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی نہ ہمیں اتنا زیادہ جو اس طرح کرتے ہیں, جو اس ٹون کے ساتھ کرتے ہیں کہ آپ یہ بہت غلط کر رہے ہیں, آپ نے ایسے کیا, آپ اس طرح نہیں ہوتا, اس کو اس کا اسپیس دیں, اس کا یہ کریں, تو وہ بھی وہی کر رہے ہیں. وہ بھی تو کانڈیسینڈنگ اور اتھارٹیرین اور جو ہے آپ کو شرمندہ کر کے آپ کو سے کام کرا رہے ہیں, آپ سے کہہ رہے ہیں اس کو شرمندہ نہیں کرو بچے کو, اور آپ کو شرمندہ کر رہے ہیں. تو میری کوشش ہوتی ہے یہ ٹون نہ ہو. تو صرف آپس میں تھوڑا سا ہماری جو امپروومنٹ کہاں ہو سکتی ہے وہ میں تھوڑا سا اس کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں. تو پہلی چیز ہے ہم آپس میں دروازہ نہ بند کریں, وہ کمیونیکیشن اور وہ آپس کا جوڑ یہ رکھیں اور اس میں انویسٹ کریں. ایک بڑی پیاری بات کی ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں اور بڑے کامیاب کارپوریٹ ٹرینر ہیں, وہ ایک بات انہوں نے کی کہ ہر ایک کے دل میں آپ کا ایک بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے جس سے آپ ملے, جس سے آپ کا کوئی تعلق ہے کسی وجہ سے, رشتہ داری سے, پڑوس سے, دوستی سے, کاروبار سے, اس کے دل میں آپ کا ایک اکاؤنٹ کھل جاتا ہے. اب آپ اس اکاؤنٹ میں جتنا ڈپازٹ کریں گے تو آپ اس کے میں سے پھر آپ کبھی ڈرا بھی کر سکتے ہیں. تو آپ کے بچے کے ساتھ آپ کا ایک اکاؤنٹ ہے, اگر آپ اس میں ڈپازٹ نہیں کریں گے, اس میں انویسٹ نہیں کریں گے, خوب سارے اس کو محبت دے کر, شفقت دے کر, اس کو ٹرسٹ کر کے, اس کو اپنا وقت دے کر, اپنی مسکراہٹیں دے کر اور اپنے بہترین لمحات دے کر جب آپ اس میں انویسٹ کریں گے, اب آپ کو جب ضرورت پڑے گی تنبیہ کرنے کی تو آپ ڈرا کر رہے ہیں اس میں سے. لیکن اگر آپ کا بینک اکاؤنٹ خالی ہے تو آپ چیک ڈالیں گے اور چیک ڈس آنر ہو جائے گا, اس لیے کہ اس میں کوئی اکاؤنٹ میں آپ نے کچھ بھرا ہی نہیں. اس لیے اکاؤنٹ میں خوب بھر کے رکھیں لوگوں کے تحفے تحائف کے. تحادو تحابو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحفے تحائف دو اور آپس میں محبتیں بڑھاؤ, سلام پھیلاؤ, اس سے محبتیں بڑھتی ہیں. جو محبت کے اصول جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے اس سے ہم محبتیں بڑھاتے جائیں, اپنا بینک اکاؤنٹ بھرتے چلے جائیں.